بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو فرینڈز، السلام علیکم۔ آنے والے دور کی ایک جھلک جو آپ کے ہوش اڑا دے گی۔ سائنس اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ کئی ناممکنات کو ممکنات میں بدلا جا چکا ہے۔ کبھی ہم جن چیزوں کے بارے میں پڑھ کر حیران ہوتے تھے، آج وہ چیزیں حقیقت کا روپ دھارے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور آج ہم جس چیز کو سوچ کر حیران ہوتے ہیں، یا کہانیوں میں پڑھتے ہیں، یا فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، آنے والے وقت میں نہ صرف ایسا ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً آپ اڑنے والی کاروں کے متعلق سوچتے ہوں گے کہ یہ کم از کم ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اڑنے کے لیے ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر جیسا بھاری بھرکم انجن چاہیے ہوتا ہے، جس کی آواز نہ تو ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں سننے میں پسند ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر ضرور حیران ہوں گے کہ گاڑیاں بنانے والی ایک بڑی کمپنی BMW نے ایسی اڑنے والی کار تیار کر لی ہے جو ماحول دوست ہونے کے ساتھ ایندھن بھی کم استعمال کرتی ہے۔ خیر، آنے والے وقت میں جب ہم اپنے گھر میں پڑے ٹی وی کو کباڑ خانے کی نظر کر رہے ہوں گے، اس وقت گھروں میں ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہوگی کہ ہم اسے اپنانے پر مجبور ہوں گے۔ ہر نئی آنے والی ٹیکنالوجی کے بعد پرانی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہونا ایک فطری عمل ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس ویڈیو سے آپ کو کافی نالج اور انفارمیشن حاصل ہوگی۔ اس سے پہلے ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب اسی بات پر اگر غور کریں کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ گلوبل وارمنگ ہے اور ہمیں انرجی کے متبادل ذرائع استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے، جیسے بجلی سورج سے بنائی جائے اور گاڑیاں ایندھن کے بجائے بجلی سے چلائی جائے، گھروں میں انرجی کے متبادل ذرائع استعمال کیے جائیں۔ آج دنیا کے کئی ممالک اس پر کام کر رہے ہیں۔ یقیناً آنے والے دنوں میں ایسا ہی ہوگا جیسا ہم سوچ رہے ہیں۔ مزید آنے والے دنوں میں ہمارا واسطہ کس قسم کی ٹیکنالوجی سے پڑے گا، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اسمارٹ فون تو سنا ہوگا، لیکن نئے آنے والے ٹیکنالوجی کے دور میں اسمارٹ لباس بھی پہننے کو ملے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں ہمارا لباس آج سے یکسر مختلف ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہمارے لباس مختلف رنگوں، انداز اور کپڑے کی مختلف اقسام سے تیار کیے جائیں گے۔ اعصابی تناؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے لباس۔ مستقبل کے فیشن کو اس لحاظ سے اسمارٹ فیشن کا نام دیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ہمارا لباس صرف تن ڈھانپنے کے لیے ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اعصابی تنازع کم کرنے اور اپنا موڈ خوشگوار رکھنے میں بھی مدد مل سکے گی۔ پچھلے کچھ عرصہ سے امریکی ریاست میری لینڈ کے ایک کالج میں مستقبل کے ایسے ہی لباس پر کام کیا جا رہا ہے۔ ماہرین نے اس لباس میں چھوٹے چھوٹے کنٹرولرز لگائے ہیں جو دھلنے سے خراب نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ لباس میں ایسے سینسرز لگا سکتے ہیں جس سے درجہ حرارت، روشنی اور حرکت کو قابو کیا جا سکے۔ رنگ بدلتے لباس۔ این کوون برگ کالج کے فائبر ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں۔ انہوں نے 4 سال قبل کپڑوں کے روایتی اور 21ویں صدی کے جدید انداز کو ملا کر اسمارٹ ٹیکسٹائل ریسرچ لیبارٹری قائم کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مستقبل یہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چیزیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ اب ٹیکنالوجی چھوٹے چھوٹے سیلز کی صورت میں بھی سامنے آ گئی ہے اور اس سے آرٹ، فیشن اور ٹیکنالوجی میں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی۔ آرٹ کالج کے ایک اور طالب علم ٹیبور برانٹی کے نزدیک مستقبل کے فیشن میں ایسے کپڑے استعمال کیے جائیں گے جو اپنا رنگ بدل سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں کہ آپ کا لباس سبز رنگ کے بجائے سرخ رنگ کا ہو تو آپ اپنے کپڑوں میں لگے پروسیسرز کی مدد سے بآسانی ایسا کر سکیں گے۔ دوستو، یقیناً آپ سب نے یہ ڈائلاگ سنا ہوگا، موگیمبو خوش ہوا، جو کہ بہت ہی وائرل ہوا تھا۔ اس مووی کا نام مسٹر انڈیا تھا، جس میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کو دکھایا گیا تھا جو انسان اس کو پہنتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا۔ تو یہ وقت اب دور نہیں رہا، اب آپ سب بھی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے غائب ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اب آپ اس مووی کو حقیقت میں لا سکتے ہیں۔ ایک ایسا ہی غائب ہونے والا لباس تیار ہونے والا ہے۔ غائب ہونے والا لباس۔ انسان کو دوسروں کی نظروں سے اوجھل بنانے والے لباس کی تیاری میں ابھی کئی سال اور لگ سکتے ہیں، لیکن جرمنی کے کچھ ماہرین غیر مرئی لباس سے متعلقہ ایک ایسے شعبے میں کام کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں الیکٹران مائکروسکوپ سے 10 گنا زیادہ طاقتور خوردبین بنائی جا سکے گی اور روشنی کی سمت کی تبدیلی سے بجلی تیار کی جا سکے گی۔ یہ شعبہ روشنی کی سمت میں تبدیلی سے متعلق ہے۔ سائنسدان اس کے لیے نینو ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، جس میں وہ روشنی کو تمام فاصلوں اور بہت سے سمتوں سے اس انداز میں موڑنے کے لیے کہ وہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہو جائے، الیکٹرانز اور سیمی کنڈکٹرز کی مدد سے انتہائی چھوٹے آلات تیار کریں گے۔ جرمن سائنسدان کہتے ہیں کہ اگرچہ مستقبل میں ایسے کچھ طریقے دریافت ہو سکتے
سکتے ہیں، تاہم چیزوں کو نظروں سے مکمل طور پر اوجھل کرنے سے متعلق ٹیکنالوجی کی تیاری میں خاصا وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ اتنا دور نہیں ہے دوستوں۔ وقت نظروں سے غائب کرنے کے لیے اب تک جو لباس تیار کیے گئے ہیں وہ دو اطراف سے چیزوں کو نظروں سے چھپا سکتے ہیں، لیکن ان کے استعمال سے چیز مکمل طور پر نظروں سے غائب نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک سایہ سا باقی رہ جاتا ہے جس کا آلات کی مدد سے سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسا لباس تیار کرنے کے بہت نزدیک ہیں جسے پہن کر نظروں سے اوجھل ہوا جا سکتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق کار نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جو روشنی کو چیزوں کے گرد 30 ڈگری کے زاویے پر موڑ کر انہیں غیر مرئی بنا دیتی ہے۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم کا کہنا ہے کہ ایک دن اسی بنیاد پر ایسا مٹیریل تیار کیا جا سکتا ہے جو لوگوں کو دوسروں کی نظروں سے غائب کر سکتا ہے، اور اس کی پیمائش 1 میٹر کے 1 ارب حصے کے حساب سے کی جاتی ہے۔ زیانگزنگ اور ان کی ٹیم کی اس دریافت کو سائنسی جریدے جرنل نیچر اینڈ سائنس میں شائع کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس ریسرچ کا استعمال فوجی کارروائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، جہاں ٹینکوں کو دشمنوں کی نظر سے غائب کیا جا سکتا ہو۔ آنے والے فیوچر میں روبوٹ۔ خوشخبری یہ ہے کہ آنے والے فیوچر میں روبوٹ انسان کے بہترین دوست ہوں گے، جو نہ صرف مشکل ترین آپریشن کر سکیں گے بلکہ فٹ بال کے بھی ماہر ہوں گے۔ برطانوی لیبارٹریوں میں انسان جیسے روبوٹ تیاری کے آخری مراحل پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ روبوٹ رقص کے ماہر ہیں تو کئی چہرے پر تاثرات سجائے 20 زبانیں بول سکتے ہیں۔ ایک روبوٹ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ اور کوئی بھی آپریشن کرنا سیکھ رہا ہے۔ ملبے میں پھنسے افراد کی تلاش اور گٹر صاف کرنے والے روبو بھی مستقبل قریب میں سڑکوں پر گھوما کریں گے۔ آنے والے فیوچر میں جنگیں خودکار ڈرونز اور روبوٹ لڑیں گے۔ CIA نے مائکرو ڈرونز اور جدید روبوٹ کا تجربہ شروع کر دیا۔ ٹارگٹ کو تلاش کر کے دشمن کی نشاندہی کے بعد اسے نشانہ بنائیں گے۔ مائکرو روبوٹ سرنگوں میں جائیں گے اور موبائل مشینیں علاقوں کو صاف کریں گی اور مطلوبہ چیزوں کو اٹھائیں گی۔ ماضی میں روبوٹ کا استعمال صرف صنعتی اداروں تک محدود تھا، لیکن روبوٹس کی نئی شکلیں سامنے آنے کے بعد ان کا استعمال بھی متنوع ہوتا چلا گیا۔ آج مختلف شکل اور صورت کے حامل جدید ترین روبوٹس موجود ہیں۔ ایسے روبوٹ بنا لیے گئے ہیں جو اپنے جسم کو طے کر لیتے ہیں اور پھر اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ ہاتھوں اور پیروں کے بل چلنے والے، انسانوں کی طرح جذبات کا اظہار کرنے والے روبوٹ بھی وجود میں آ چکے ہیں۔ دوستوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے ایسی ہی ہالی ووڈ مووی دیکھی ہے جس میں ایک روبوٹ دکھایا گیا ہے جو اسپیس شپ سے آیا ہے، اور اس کے مطابق اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کے اندر فیلنگز بھی ہے۔ اس کے اندر ایک الیکٹرانک دل لگایا گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بہت جلدی آ چکی ہے اور باقی پر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ سام کی طرح رینگنے والے، اچھل کود کرنے والے اور انسانوں سے بھی زیادہ تیز رفتار روبوٹ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے روبوٹ بھی موجود ہیں جن کا اپنا انٹرنیٹ ہے۔ ذرا سوچیے، اگر یہ تمام خصوصیات ایک ہی روبوٹ میں سما جائے تو یہ مشین کس قدر کارآمد ہوگی اور مختلف شعبوں میں کیسی تبدیلیوں کا باعث بنے گی۔ فورس فیلڈ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ایسی قوت کر رہی ہو جو بظاہر آپ کو نظر نہ آئے، لیکن اس حصار میں آپ ایسے محفوظ ہو کہ آپ پر کوئی ایٹم بم بھی اثر نہ کر سکے؟ برطانوی فوجی سائنسدان ایسی فورس فیلڈ ایجاد کرنے جا رہے ہیں جو بیرونی فوجیوں کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جیسے آج ہم بیرونی حملوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں یا شیلٹر استعمال کرتے ہیں، لیکن مستقبل میں آرمی فورسز کے پاس یا عام فورسز کے پاس ایسی قوت ہوگی جسے فیلڈ فورس کا نام دیا جائے گا، جس کی حدود میں نہ تو کوئی گولی آ سکے گی، نہ ہی اس فیلڈ میں کوئی بم اثر کرے گا۔ یہ فیلڈ کسی گاڑی کے گرد لگا سکتے ہیں یا کسی بلڈنگ کے گرد لگا سکتے ہیں۔ انجینئرز اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وقت سے پہلے ہی کسی آفت کا پتہ لگایا جا سکے تاکہ ایک بڑی قوت والی میگنیٹک فیلڈ فورس پیدا ہو سکے جو گاڑی کی آؤٹ سائڈ پر اثر کر سکے۔ بالی ووڈ کی سٹار ٹرک فلم میں کچھ ایسے ہی مناظر فلمائے گئے ہیں جن میں حملے کو روکنے کے لیے میگنیٹک فیلڈ پیدا کی جاتی ہے جو چند سیکنڈ اپنا سر دکھانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ ریچارج ہوتی اور کئی جانوں کو بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لچکدار ای پیپر۔ آپ شاید اس نظریے لچکدار ای پیپر سے ضرور واقفیت رکھتے ہوں گے، اور اس کا سب سے پہلے خیال فلم مائنورٹی رپورٹ میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 1995 میں نیل سٹیون کے ناول ڈائمنڈ ایج میں بھی اس کا
کا ذکر ملتا ہے، لیکن آج کے تیز رفتار دور میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی سرتور کوششیں جاری ہیں۔ 2 سال قبل سونی نے 13.3 انچ کا فلیکسیبل ای پیپر متعارف کروا کر اس فیلڈ میں تحریک مچانے کے لیے باقی کمپنیوں کو بھی دعوت دے ڈالی ہے۔ اس پیپر کی موٹائی 150 مائکرون اور وزن صرف 20 گرام ہے۔ اسی طرح کا ای پیپر تائیوان میں بھی تیار کیا گیا ہے، جسے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 260 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ای پیپر کو I2R کا نام دیا گیا ہے، جو تائیوان کے انڈسٹریل ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے تیار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ای پیپر دکانوں میں لٹکے ہوئے سائنس اور پوسٹرز کی جگہ لے سکتا ہے۔ اسے ایک بار نہیں بلکہ 260 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیپر پر چھپے مواد کو محض ایک سوئچ کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے، جس کے بعد یہ دوبارہ قابل استعمال ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف رقم کی بچت ہوگی بلکہ کاغذ کے کم استعمال سے ماحول کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ I2R ای پیپر پر تھرمل پرنٹر کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تھرمل پرنٹر وہی ہے جو فیکس مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، آنے والے فیوچر کی ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس حد تک جا سکتی ہے؟ جو ہم سائنس فکشن موویز دیکھتے ہیں، جو ابھی تک ہمیں محض ایک دھوکہ لگتا ہے، کیا وہ پورا ہوگا؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویسے یہ تو حقیقت ہے، ٹیکنالوجی کافی حد تک آگے جا چکی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، تاکہ ہم ان کی بھی رائے لے سکیں۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں شامل ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔